کیا آپ نے کبھی سب کو اپنے کسی بڑے خواب کے بارے میں بتایا ہے اور پھر دیکھا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کبھی کبھی جب ہم اپنے خواب بہت زیادہ بول دیتے ہیں تو انہیں پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک جوان رہتا تھا جس کا نام سائمن تھا۔ اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ ہر ہفتے وہ کوئی نیا پلان بناتا۔ ایک دن وہ کہتا، میں دکان کھولوں گا۔ اگلے ہفتے کہتا، میں مٹی کے برتن بنانا سیکھوں گا۔ پھر کہتا، میں اپنا گھر بناؤں گا۔ لیکن سائمن کی ایک عجیب عادت تھی۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے وہ پورے گاؤں کو اپنے ارادوں کے بارے میں بتا دیتا۔ وہ بازار میں گھومتا اور زور سے کہتا، میں اس گاؤں کی سب سے بڑی دکان کھولوں گا۔ لوگ تالیاں بجاتے، مسکراتے، اچھی باتیں کہتے۔ سائمن کو فخر محسوس ہوتا۔ وہ خود کو بہت خاص سمجھتا۔ رات کو سکون سے سوتا، لیکن صبح جب کام شروع کرنے کا وقت آتا تو اس کی انرجی ختم ہو چکی ہوتی، ہمت غائب ہوتی۔ دن گزرتے گئے، دکان کبھی نہ کھلی۔ پھر سائمن نے پوٹری سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں کے چوک میں لوگ جمع کیے اور زور سے کہا، میں سب سے خوبصورت برتن بناؤں گا، ہر کوئی مجھ سے ہی خریدے گا۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی، حوصلہ دیا۔ سائمن بہت خوش ہوا، لیکن کچھ دن بعد پھر انٹرسٹ ختم۔ اس نے کبھی مٹی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا۔ سائمن ہر خواب کا اعلان کرتا، لوگ اس کے الفاظ سیلیبریٹ کرتے، لیکن اس کے ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے۔ اس کی زندگی کبھی نہ بدلی۔ اندر ہی اندر وہ شرمندہ ہوتا گیا، اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ وہ خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتا۔ ایک شام سائمن پرانے کنویں کے پاس اکیلا بیٹھا تھا۔ گاؤں کا ایک بزرگ اس کے پاس آیا۔ وہ بزرگ خاموش اور سادہ مزاج تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس نے سائمن سے نرمی سے پوچھا، بیٹا، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سائمن نے سانس بھری اور کہا، میرے بہت سے خواب ہیں، لیکن میں کچھ بھی مکمل نہیں کر پاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا غلطی کہاں ہے۔ بزرگ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جب تمہیں کوئی نیا خیال آتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ سائمن فوراً بولا، میں سب کو بتا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں لوگ مجھ پر فخر کریں۔ بزرگ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کل صبح میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اگلی صبح سائمن بزرگ کے چھوٹے سے باغ میں ملا۔ بزرگ کے ہاتھ میں 2 بیج تھے۔ اس نے ایک بیج سائمن کو دیا، اس بیج کو مٹی میں لگا دو۔ سائمن نے چھوٹا سا گڈھا کھودا، بیج ڈالا اور مٹی سے ڈھک دیا۔ پھر بزرگ نے دوسرا بیج اٹھایا، لیکن اسے زمین میں لگانے کے بجائے اسے اوپر اٹھایا اور بچوں کو بلایا، دیکھو میرے پاس ایک بیج ہے، یہ جلد ہی خوبصورت درخت بن جائے گا۔ بچوں نے تالیاں بجائیں، مسکرائے۔ بزرگ نے بیج کو پتھر پر رکھ دیا اور چلا گیا۔ دن گزرتے گئے۔ جو بیج مٹی کے اندر تھا، بزرگ اسے چپ چاپ پانی دیتا رہا، کچھ نہیں بولا۔ آہستہ آہستہ ایک چھوٹی سی ہری کونپل نکلی۔ ہفتے گزرتے گئے، وہ بڑھتی رہی، اور پتھر پر رکھا بیج وہ دھوپ میں سوکھ گیا۔ پرندوں نے اس کے ٹکڑے لے لیے، وہ کبھی نہ اگا۔ کچھ عرصے بعد سائمن نے دیکھا کہ مٹی سے ایک مضبوط سا پودا نکل آیا ہے۔ دوسرا بیج بالکل غائب تھا۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، سائمن، بیج کو اگنے کے لیے خاموشی چاہیے، اندھیرا چاہیے، چھپا رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سب کے سامنے رکھ دو اور اس کے بارے میں باتیں کرتے رہو تو وہ سوکھ جاتا ہے، کبھی درخت نہیں بنتا۔ سائمن خاموشی سے پودے کو دیکھتا رہا۔ جب تم اپنے خواب جلدی شیئر کر دیتے ہو، تمہیں ایسے لگتا ہے جیسے کام ہو گیا ہو۔ لوگوں کی تعریف تمہیں وہی خوشی دے دیتی ہے جو اصل کام کرنے کے بعد ملنی چاہیے۔ اس لیے تمہاری محنت کی انرجی الفاظ میں ضائع ہو جاتی ہے۔ سائمن کا چہرہ گرم ہو گیا، اسے سب سمجھ آ گیا۔ بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خواب شروع میں بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں حفاظت چاہیے۔ خاموشی میں اگنے دو۔ جب درخت مضبوط ہو جاتا ہے، لوگ خود ہی دیکھ لیتے ہیں۔ اس رات سائمن نے فیصلہ کیا، اس دفعہ وہ ایک چھوٹا سا کام کرے گا اور کسی کو نہیں بتائے گا۔ اس نے ایک لکڑی کی کرسی بنانے کا ارادہ کیا۔ ہر شام وہ خاموشی سے لکڑی پر کام کرتا، کوئی پوچھتا نہیں، کوئی امید نہیں لگاتا۔ دن ہفتوں میں بدلے، کرسی تیار ہو گئی۔ جب سائمن اس پر بیٹھا، اسے پہلی دفعہ اصل فخر محسوس ہوا، الفاظ کا نہیں، کام کا فخر۔ آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدل گئی۔ آج بھی سائمن اپنے پلانز اناؤنس نہیں کرتا،
وہ صرف کام کرتا ہے، اور جب کام مکمل ہوتا ہے تو وہ خود بولتا ہے۔ اب سوچئے، آپ نے کتنے خواب جلدی بول دیے اور پھر انہیں ادھورا چھوڑ دیا۔ اگلی دفعہ جب دل کرے سب کو اپنا پلان بتانے کا، رک جائیے، خاموش رہیے، بیج کو اندھیرے میں اگنے دے۔ جب درخت تیار ہوگا، دنیا خود دیکھ لے گی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کسی اپنے کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔